لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگوں اور دینی بھائی ہو، انسان دنیا میں آتا ہے ایک بچے کی پیدائش پر لوگ خوشیاں مناتے ہیں کہ بھائی گھر میں بچے کی ولادت ہوئی، وہی بچہ پرورش پا کر جوان ہوتا ہے اور پھر اللہ کی طرف سے ملی ہوئی زندگی گزار کر پھر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ انسان کے آنے پر خوشیاں اور دنیا سے جانے پر اہل خانہ کو غم ہوتا ہے۔ دنیا کی خوشیاں دائمی ہیں، نہ یہاں کا غم ہمیشہ کا ہے۔ یہ سب چیزیں عارضی ہیں، ایک نظام خداوندی کے تحت یہ ساری چیزیں چلتی ہیں۔ اس کائنات کا چلانے والا اور اس دنیا کو ابتدا سے انتہا تک لے جانے والی ایک ذات ہے، احکم الحاکمین۔ اسی دنیا رنگ و بو میں ہم بھی آئے اور ایک دن آئے گا ہمیں بھی یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ یہاں آنے والا نہ ہمیشہ کے لیے آتا ہے اور یہاں کا بسیرا نہ ہمیشہ کا بسیرا ہے۔ یہ دنیا کا شامیانہ یہ عارضی ہے، یہ فانی ہے، یہ ختم ہونے والی چیز ہے۔ یہی باتیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا اور آخر میں تاجدار مدینہ، فخر موجودات، سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپنے میں آپ کی پرورش حلیمہ سعدیہ نے کی۔
دودھ پلانے والی ماں کہلاتی ہے۔ مکہ میں جو چند عورتیں آئی تھی قبیلہ سعد کی، انہوں نے امیروں کے بچے لیے پرورش کے لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے اس لیے نہیں دیا کہ آپ یتیم تھے، سر پر والد کا سایہ نہیں تھا، اس لیے باپ سے جو انعام ملنے کی امید تھی وہ امید نہیں تھی۔ بچوں کی پرورش کرنا، انہیں دودھ پلانا اس زمانے میں اجرت کے طور پر کیا جاتا تھا یہ کام۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، یتیم ہونے کی وجہ سے بنو سعد کی کسی عورت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں کیا۔ حلیمہ سعدیہ کی قسمت چمک اٹھی، اللہ تعالیٰ نے اس ہیرے کو، کائنات کی اس عظیم المرتبت ہستی کو ان کی گود میں پرورش کے لیے عطا فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری پر بیٹھنے سے سواری میں جان پیدا ہو گئی، سست رفتار سواری تیز ترار بھاگنے لگی۔ حلیمہ سعدیہ جب لے کر بنو سعد کی بستی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پہنچی، اللہ نے استقبال کے طور پر فرشتوں کے ذریعے باہر روم فریشنر کا انتظام کیا۔ بستی میں گلاب کے پھولوں کی خوشبو مہک رہی تھی، اور حلیمہ سعدیہ کے گھر میں جو بکریاں تھیں جس کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے بکریوں کے تھنوں میں دودھ آ گیا۔ گھر میں اس بچے کی وجہ سے برکتیں شروع ہو گئی۔ یہ بچے کی پرورش کیا کرتے، بلکہ اس بچے کی برکت سے گھر والوں کی پرورش ہونے لگی۔ وہاں رہتے ہوئے ایک تو عجیب بات ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ دودھ پلاتی تھی۔ اب حلیمہ سعدیہ کہنے لگی کہ میں نے عجیب بات نوٹ کی کہ اس پہلے سے ایک بچہ ان کی پرورش میں تھا، اور یہ بچہ محمد جس کو میں نے پہلی مرتبہ جس طرف سے دودھ پلایا، ہمیشہ اس نے اسی طرف سے دودھ پیا، دوسری طرف سے دودھ نہیں پیتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسری طرف کا دودھ دوسرا بچہ پیتا تھا۔ کئی مرتبہ کوشش کی لیکن یہ بچہ دوسری طرف دودھ نہیں پیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے تھے کہ یہ وہ ہستی ہیں جو ساری کائنات کو انصاف کی تعلیم دینے والی ہے۔ کل اٹھ کر کوئی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام نہ لگا دے کہ بچپنے میں اپنے دودھ شریک بھائی کے حصے کا دودھ پی جایا کرتا ہے۔ اس لیے حضور نے کبھی دوسری طرف سے دودھ نہیں پیا۔ دوسرا ایک واقعہ یہ بنا کہ حلیمہ سعدیہ کے یہاں جو حضور کی پرورش تھی، آپ کے یہاں رہتے تھے، ان کی ایک بیٹی اور تھی شیمہ جس کا نام تھا۔ وہ جوان العمر تھی، بکریوں کو چراتی تھی، روزانہ بکریاں لے کر جاتی۔ عربوں کا یہی گزران ہوتا تھا، مویشی ہوتے تھے، جانور ہوتے تھے، یہی ان کا گزر بسر۔ روزانہ لے کر بکریاں جاتی تھی اور چراتی تھی، شام کو لوٹتی تھی۔ ایک دن دیر ہو گئی تو وہ شیمہ کہنے لگی لڑکی کہ آج میں بکریاں چرانے نہیں جاؤں گی۔
تو ماں نے پوچھا کہ کیوں نہیں جائے گی؟ تو کہنے لگی کہ بکریاں زیادہ ہیں اور میں اکیلی ہوں، بکریوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے میں تھک جاتی ہوں، اس سے یہ مشقت کا کام نہیں ہوگا۔ حلیمہ سعدیہ کہنے لگی کہ بیٹی تو ہی گھر میں جوان ہے، میں بھی بوڑھی ہوں، تیرا باپ بھی بوڑھا ہے، یہ مشقت کا کام تجھے ہی کرنا پڑے گا، یہ بکریاں تجھے چرانی پڑے گی۔ وہ شیما کہنے لگی کہ ایک شرط پر میں بکریاں چرانے جاؤں گی، ایک کنڈیشن بتائی۔ کہا کہ کیا شرط ہے؟ کہا کہ ماں اگر میرے اس بھائی کو، چھوٹے بھائی محمد کو میرے ساتھ بھیجو گی تب میں بکریاں چرانے جاؤں گی، ورنہ میں بکریاں چرانے نہیں جاتی۔ حلیمہ سعدیہ کہنے لگی کہ تو بکریاں چرائے گی، بکریوں کے پیچھے بھاگے گی یا اپنے اس بھائی کو سنبھالے گی؟ چھوٹا سا ہے یہ، محمد چھوٹا ہے، تو اس کو سنبھالے گی یا بکریوں کو سنبھالے گی، کیا کرے گی؟ وہ شیما کہنے لگی کہ ماں ایک مرتبہ میں اپنے بھائی کو لے کر بکریاں چرانے گئی تھی، اس سے پہلے بھی گئی تھی میں بکریاں چرانے۔ تو اچھا اس وقت کیا ہوا تھا؟ تو اس وقت جو چیزیں پیش آئی وہ شیما نے بتائی کہ ماں جب میں اپنے بھائی محمد کو لے کر بکریاں چرانے گئی، 2-3 عجیب باتیں میں نے دیکھی۔ ایک بات تو یہ پیش آئی کہ جتنی دیر میں باہر رہی مجھے دھوپ اٹھانی نہیں پڑی، میرے بھائی کی برکت سے بادل نے میرے اوپر سایہ کیا، دھوپ نہیں اٹھانی پڑی، اللہ کی طرف سے انتظام ہوا، اس بچے کی برکت سے بادل نے سایہ کیا، وہاں دھوپ نہیں تھی، سایہ تھا۔ دوسری چیز میں نے یہ نوٹ کی کہ 2-4 راہب میرے قریب سے گزرے اور انہوں نے اس بچے کو دیکھا، اس کی تعریف کرنے لگے کہ اس کے چہرے پر تو بڑا نور نظر آتا ہے، یہ آگے چل کر کوئی بڑی ہستی بننے والا ہے۔ جب لوگ میرے بھائی کی تعریف کرتے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ تیسری ایک چیز میں نے یہ نوٹ کی کہ میں جب بکریاں چرانے گئی تو میں ایک جگہ کے اوپر اپنے بھائی کو گود میں لے کر بیٹھ گئی، محمد کو گود میں لے کر بیٹھ گئی، یہ بکریاں خود بخود گھاس چرنے لگی اور جلدی جلدی انہوں نے گھاس چر لیا، وہ بھی میرے قریب آ کر بیٹھ گئی جہاں میں اپنے بھائی کو لے کر بیٹھی۔ ماں بکریاں بھی میرے بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی اور میں بھی اپنے بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اتنا خوبصورت، اتنا حسین اور جمیل اللہ نے محمد رسول اللہ کو بنایا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ شاعر کہتا ہے کہ میں نے اتنا حسین اور جمیل کسی کو نہیں دیکھا، اتنا خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا، اور نہ کسی ماں نے اتنا حسین اور جمیل بچہ جنا ہوگا۔ اللہ نے آپ کو ہر طرح کے عیوب سے پاک پیدا کیا، جیسے انسان چاہتا ہے اپنی مرضی سے مجھے پیدا کیا جائے، اس طرح سے بنایا، اللہ نے اس طرح سے بنایا، اتنا حسین جمیل خوبصورت۔ اور ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپنے میں فرشتے آئے، وہ ان کی بہن کہہ رہی ہے کہ ماں فرشتے آئے، انہوں نے میرے بھائی کے سینے کو چاک کیا، محمد رسول اللہ کے سینے کو چاک کیا، اندر سے قلب مبارک کو نکالا، دل نکالا اور اسے دھویا، زمزم سے دھویا
اور پھر واپس اندر رکھ دیا اور بند کر دیا۔ دنیا والوں کو تو آپریشن کرنے کے لیے مشینری کی ضرورت ہوتی ہے، اوزار اور ہتھیار کی ضرورت۔ یہاں فرشتوں کے ذریعے اللہ نے ایسا ان کا سینہ چاک کیا، اندر سے قلب نکالا، پھر واپس فٹ کر دیا۔ اس واقعے سے حلیمہ سعدیہ گھبرا گئی کہ اس بچے کے ساتھ کہیں کچھ ہو نہ جائے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اسے اس کی ماں کے پاس پہنچا دیا جائے۔ 4 سال تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے گھر میں رہے، پھر آپ کی والدہ بی بی آمینہ کے پاس آپ کو پہنچا دیا گیا۔ 2 سال وہاں رہے، 6 سال کی عمر ہوئی۔ بی بی آمینہ نے ارادہ کیا کہ میں اپنے میکے جاتی ہوں، مدینہ طیبہ جو ان کا میکہ تھا، وہاں جاتی ہوں، اور بچے کو بھی ساتھ لے لیا، ساتھ میں ایک خادمہ تھی۔ مدینہ منورہ پہنچے اور وہاں اپنے خاوند عبداللہ کی قبر مبارک پر بھی حاضری دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا، میں دیکھتا تھا کہ میری والدہ زبان ہلا رہی ہے، کچھ باتیں کر رہی ہے۔ والد قبر میں سوئے ہیں، میری والدہ کی زبان حرکت کرتی ہے، وہ کچھ باتیں کر رہی تھی، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ میری ماں کو دیکھ کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، میں بھی رونے لگ گیا۔ پھر کچھ دن وہاں ٹھہرے، وہاں سے پھر مکہ مکرمہ کا ارادہ کیا، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ مقام ابوا میں پہنچے اور وہاں پہنچ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بی بی آمینہ کا بھی انتقال ہو گیا، وہ بھی دنیا سے پردہ فرما گیا۔ آپ سوچئے 6 سال کا بچہ ہے، دنیا میں آنے سے پہلے باپ کا سایہ چلا گیا، 6 سال کی عمر ہوئی، ماں بھی دنیا سے چلی گئی۔ اب دادا کی پرورش میں آئے، عبد المطلب کی پرورش میں 8 سال کی عمر ہوئی اور دادا عبد المطلب بھی دنیا سے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے تھے کہ دیکھو کل اڑ کر جن کو دنیا کو وحدانیت کی تعلیم دینی ہے، لوگ یہ الزام نہ لگائے کہ خود تو سہارے کے اوپر جیتا رہا۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک سہارا توڑتے رہے اور یہ بتلاتے رہے کہ یہ محمد یتیم تھا، ایک وقت آئے گا ہم اسے در یتیم بنا دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، یہ تو بچپنا ہے، وہاں سے پھر حضور نے مکی زندگی گزاری، جوان ہوئے، پھر اللہ نے نبوت عطا فرمائی، وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اور جو اپنے تھے پرائے بن گئے، محبت کرنے والے تھے وہی دشمن بن گئے۔ اور یہ دنیا کا دستور ہے کہ جو جتنا محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ اتنا شدید دشمن بن جاتا ہے۔ محبت کرنے والے دشمن بن گئے، پھر ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فاتح مکہ بنایا، مکہ کو فتح کر کے آپ فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہوئے۔ پھر غزوہ حنین، اور غزوہ حنین میں 40,000 بکریاں اور 6,000 قیدی قید بن کر آئے، بہت سا مال غنیمت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ اب جو قیدی آئے تھے ان میں قیدیوں میں آپ کی ایک بہن بھی تھی، جو دودھ شریک بہن شیما، وہ بھی قیدی بن کر آئی۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب وہ قیدی بن کر آئی، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اپنائیت کا معاملہ کیا، وہ سب پرانی باتیں یاد بتائی۔ ویسے تو کوئی بھی آ کر کہے گا کہ میں آپ کی بہن شیما ہوں، آپ کی دودھ شریک بہن ہوں، لیکن پھر اس نے ایک بات بتائی کہ بچپنے میں جب آپ کے نئے نئے دانت آئے تھے، آپ نے فلاں جگہ کے اوپر مجھے کاٹ لیا تھا، اس کا نشان بھی اب تک موجود ہے۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مجھے یاد آ گیا، تو میری بہن ہے۔ حضور نے چادر بچھائی اور چادر کے اوپر اپنی بہن کو بٹھایا اور فرمایا کہ اگر تو میرے پاس رہنا چاہتی ہے تو میں تیری کفالت کروں گا، جانا چاہتی ہے تو بہت سا نفقہ دے کر بھیجوں گا۔ بہت سا نفقہ اور سامان دیا، اللہ کے نبی نے اسے آزاد کیا۔ کہنے لگی کہ دنیا کہے گی کہ اکیلی آزاد ہو کر آئی ہے، قبیلے والے کو چھوڑ دیا ہے۔ حضور نے اس شیما کی برکت سے اس قبیلے والے سب کو بھی آزاد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔